میں منورٹیز الائنس پاکستان کی جانب سے اور تمام ہمارے جو پاسٹرز ہیں جن کا میں تعارف کرواتا ہوں، ان کے ساتھ آج ہم ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کریں گے، کچھ حقائق سامنے رکھیں گے، کیونکہ آج باسیت مسیح ہمارے لیے بھی ایک اہم دن ہے، کیونکہ آج ہمارے بھی روزے چل رہے ہیں اور آج جمعرات کا مقدس دن ہے۔ یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے جا کے چرچز کو بھی سنبھالنا ہے، وہاں پہ انہوں نے دعائیں کروانی ہے، کیونکہ آج کے دن ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو حوالے کیا گیا، تو اس حوالے سے ہمارے لیے بھی آج کا دن اہم ہے۔ آج میرے ساتھ پاسٹر عمران صادق صاحب تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ پاسٹر فرانسس صاحب اور کچھ ہمارے نوجوان جو اس خدمت میں ہیں، جن میں پاسٹر روک صاحب ہیں، ہمارے دوست بھی سامنے بیٹھے ہیں، شہزاد صاحب ہیں اور ممتاز صاحب ہیں اور باقی جو لوگوں کے کام کرتے ہیں وہ بھی نوید صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، منورٹیز الائنس پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو آپ سب کے شکریہ کے ساتھ آج کی پریس کانفرنس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد ایک ہراسمنٹ جو ہمارے مذہبی رہنماؤں کے خلاف، جو ہماری سماجی تنظیموں کے خلاف، جو ہماری فلاحی تنظیموں کے خلاف اور تقریباً فیصل آباد بھر سے کوئی 200 سے زائد لوگوں کو ایک ہمارا تحقیقاتی ایجنسی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA، ان کے جو لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے دفعہ 60 کے تحت فور دا CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت نوٹس بھیج کے ان کو وہاں پہ طلب کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منی لانڈرنگ کا ایکٹ جو 2010 میں بنا، یہ منی لانڈرنگ کا ایکٹ اس لیے بنا کہ ان ریسورسز کو ٹریس کیا جائے، ان چیزوں کو ڈھونڈا جائے جو فائنانس کر رہے ہیں ملک میں ٹیررزم کے لیے، دہشت گردی کے لیے۔ لیکن یہ میں بابانگے دور کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی مسیح، پاکستان کی کوئی مسیحی تنظیم، پاکستان کی کوئی لیڈرشپ کبھی بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں رہی۔ ملک کی 75 سالہ ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے وفا کرتے ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی اس طرح کی غیر قانونی سرگرمی کی ہمیشہ مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمارے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ان تمام چیزوں کی آڑ میں جب ہمارے لوگ ان کو تھوڑی بہت باہر سے کچھ فنڈنگ، سیلاب زدگان لوگوں کی مدد کے لیے، کچھ تعلیمی اداروں کو چلانے کے لیے، کچھ یتیم بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ مذہبی سرگرمیوں کو چرچز کی بنانے کے لیے اگر کوئی آتی ہے تو وہ بڑی مائنر سی ہوتی ہے، جس کے لیے ہمارے ان لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے تمام قانونی ریکوائرمنٹ پوری کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی منسٹریز کو رجسٹر کروایا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی اکاؤنٹ مینٹین کیے ہوتے ہیں، وہ ہر سال اپنا جو ہے اکاؤنٹ جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے جا کے اپنا آڈٹ کرواتے ہیں اور تمام قانونی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہ بھیڑیے جن کے منہ کو خون لگ چکا ہے، میں صاف طور پہ FIA کے ان کرپٹ اہلکاروں کا جو اس کام میں 3-4 سال سے ملوث ہیں، اس پورے ریجن میں انہوں نے کوہرام برپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو پرائیویٹ نوٹس بھیج کے، ان کے واٹس ایپ پہ نوٹس بھیجتے ہیں اور ان سے پھر 5 لاکھ مانگتا ہے، کوئی 10 لاکھ مانگتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے باپ منسٹریز چلا رہے ہیں ان کی بیٹیوں کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ آئیں، سارا دن ان کو دفتر میں بٹھایا جاتا ہے، ان پہ ہوٹنگ کی جاتی ہے، ان پہ بےہودہ جملے کسے جاتے ہیں اور ہم ایسی چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ لڑکیوں سے ان کے موبائل سیٹ لے لیے گئے اور ان کا پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے وہ نکلوایا گیا، جو کہ ایک اور انلیگیلٹی ہے، ایک اور قانون
کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ملک آئین پرائیویٹ کسی بھی شخص کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن کسی بھی پرائیویٹ شخص کا ڈیٹا بغیر اجازت کے، بغیر انکوائری کے وہ ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اہم بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کو کوئی اختیار نہیں، یہاں پہ جو منی لانڈرنگ کا ایکٹ ہے اس کے دفعہ 6 کے تحت جو ایف ایم یو فائنانشل مانیٹرنگ یونٹ ایک علیحدہ سے ایجنسی بنائی گئی ہے، جو اگر سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، کوئی غیر قانونی یا کوئی مشکوک ٹرانزیکشن جو 1 کروڑ یا اس سے زائد پیسوں پہ ملک میں آ رہی ہے، اس کی وہ ایف ایم یو کا ادارہ جو ہے وہ اس کی تحقیق کر سکتا ہے، ایف آئی اے نہیں کر سکتی۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ اپنے ٹاؤٹ کھڑے کر کے، کچھ اپنے ہی اہلکار انوالو کر کے لوگوں کو نوٹس بجوا کے یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو آج اس فورم سے، آپ کی وساطت سے، آپ کی مدد سے میں ان کرپٹ اہلکاروں کو یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں۔ پہلے ہی ہمیں آئی ایم ایف ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں دے رہا، پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے، لیکن آپ جو یہاں پہ ملک کی ہیلپ کر رہے ہیں، جو ملک کی مصیبت میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ ان کو جیلوں میں بند کرتے ہو۔ آپ یہ ملک کو پیسہ دینے کی بجائے اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہو۔ آپ لاکھوں روپیہ ہڑپ کر کے اپنی کرپٹ پیسے سے اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہو، جو اسلام کے حقوق کے خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سارے ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اچھے افسر ہیں، اچھے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اس ملک کے اداروں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان میں جو کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں، جن کا ایک انسپیکٹر ہے ایف آئی اے نے جس نے یہ بحران برپا کیا، یہ غریب ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو 5-10 ہزار روپے بھیجتا ہے تو آپ ان کو بلا کے اس سے وہ بھی چھینتے ہو۔ یہاں پہ ان کو تشدد کیا گیا، ان پہ تھپڑ مارے گئے، اور یہ بھی زیادتی ہے۔ آج میں ایف آئی اے کے ان کرپٹ اہلکاروں کو بتاتا ہوں، عدالت عالیہ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اگر آپ پھر بھی بات آئے تو ہم آپ کے جو ادارے ہیں، جو ایف آئی اے کی عمارتیں ہیں، ان کا گھیراؤ کریں گے، ان کے سامنے دھرنا دیں گے اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ تحقیقات کے نام پہ ہماری قوم کو لوٹ رہے ہیں، ہماری قوم کو ہراساں کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس لیے آج میری وزیر داخلہ سے گزارش ہے، جن کے اندر یہ ایف آئی اے ہے، آپ فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ صاحب تعلق رکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کرپٹ ایجنسیوں کے کرپٹ اہلکاروں کو نرخ ڈالیں۔ میں وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں، آپ نوٹس میں صدر سے درخواست کرتا ہوں، اور وزیر جو خارجہ ہیں عبد الزرداری ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے قوم کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں چیف جسٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ، یہ صرف فیصل آباد کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، آپ اس پہ 100 موٹو ایکشن لیں۔ ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری کسی جوڈیشل افسر کے ذریعے کی جائے، کوئی جوڈیشل افسر مقرر کیا جائے تاکہ اس معاملے کی تحقیقات کریں، اور جو اس گناہی سازش میں ملوث ہیں، اس غیر قانونی دھندے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، میں ایف آئی اے کی جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو فیصل آباد میں اور باقی جگہوں پہ جو آپ کے منال شاہ جیسے کرپٹ اہلکار ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر کے نوکری سے فارغ کریں۔ ان چند مطالبات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کو آپ کے ذریعے پہنچاتے ہوئے ہم اس پریس کانفرنس کو کا اختتام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ان مطالبات پہ عمل نہیں کیا جاتا تو ہم تمام آئینی، جمہوری اور پرامن طریقے احتجاج کے اختیار کریں گے، اور اپنی آواز عدلیہ تک، ایوانوں تک اور آپ صحافیوں کے ذریعے باقی عوام تک پہنچائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ بھٹی صاحب، یہ سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اتنا لمبا بتا دیا کہ آپ ایف آئی اے کا گھراؤ بھی کریں گے، اور اتنا اس کو بڑا سینسٹیو قسم کا پیش کیا، کتنے لوگ ہیں جن کو نوٹس جاری ہوئے آپ کے علم میں ہیں، اور کیا یہ مطلب چرچز کو جاری ہو رہا ہے، ایم پیز کو جاری ہو رہا ہے، کن کو نوٹس جاری ہو رہا ہے، کیا نوٹس کی لینگویج کیا ہے اس میں؟ جی، جس طرح میں نے بتایا، یہ منی لانڈرنگ کے تحت ایک ضابطہ فوجداری کی دفعہ 60 کے تحت ایک نوٹس جاری ہو رہا ہے، اور منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 میں جب بنا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ جن کو فائنانس ہوتا ہے ٹیررزم کے لیے کہ وہ دہشت گردی پاکستان میں کریں گے، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو فیصل آباد میں 300-400 لوگوں کو یہ نوٹس بھیجے گئے، اور اس میں ہماری سماجی تنظیمیں، این جی اوز، جو منسٹریز ہیں، وہ جو
पास्टर्स हैं वो, और जो हमारे चर्च के दीगर जो मुंतजमीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको FI जिनको ट्रांजैक्शन होती है तो छोटी मोटी वेस्टर्न यूनियन के जरिए उनको भी बुलाया गया है और उनको हरासा किया जाता है। अभी जब मैंने कल ऐलान किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये भी हमारे इल्म में है कि हमारे बहुत सारे लोगों को हरासा किया गया और उनको धमकाया गया कि आप अगर वहाँ पे हमारे खिलाफ खड़े हुए तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो मेरे साथी और हम बैठे हैं, हम बिल्कुल हक और सच के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करेंगे। आपने भी ये भी कहा कि खवातीन को बुला के हरासा किया जाता है, उनका क्या कहते हैं, आपके पास एविडेंस है किस तरह की? जी बिल्कुल, हमारे पास ये हमारे एक पास्टर राव साहब हैं, इनकी बेटियां हैं, ये सामने बैठे हुए हैं। वो आज हम उनको उनकी खवातीन है कुछ वजूहात की बिना पे नहीं सामने ला सके, लेकिन आइंदा अंदा है अपनी बहनों को भी, उन बेटियों को भी सामने लाएंगे जिनको इन्होंने हरासा किया, जिन्होंने प्राइवेट मैसेज करके इन्होंने अपनी करप्शन के लिए, पैसे के स्कूल के लिए उनसे रब्ता किया। हमारी एक ऐसी भी बेटी है जिसको बुला के उसके फोन ले लिए गए और उसका डेटा ले लिया गया। उन सबको हम पेश करेंगे। और उस बात शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बंद कर दो। ठीक।